دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شام میں موجود ایک اور ایسی جیل کے بارے میں بتائیں گے جسے انسانوں کا جہنم کہا جاتا ہے۔ یہ جیل تدمور کے نام سے مشہور ہے اور اس کی داستانیں سن کر کسی بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ جب باغیوں نے شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اس جیل کے دروازے کھولے گئے تو اندر کے مناظر نے سب کو لرزا کر رکھ دیا، اور آج ہم آپ کو اسی جیل کی خوفناک حقیقتوں، وہاں پر ہونے والے مظالم اور باغیوں کو ملنے والے انکشافات کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ پیارے ساتھیوں، تدمور جیل شام کے ریگستان کے بیچوں بیچ واقع ہے، جو اپنے محل وقوع اور تاریخ کے اعتبار سے ایک بدنام زمانہ مقام ہے۔ اسے 20ویں صدی میں ایک فوجی بیرک کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حکومت کے مخالفین اور باغیوں کو قید کرنے کے لیے ایک خوفناک جیل میں تبدیل کر دی گئی۔ یہ جیل اپنی بدنامی کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ یہاں قیدیوں کو ناقابل برداشت تشدد اور غیر انسانی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ جگہ نہ صرف جسمانی اذیتوں کا گڑھ تھی بلکہ یہاں ذہنی اذیت بھی اپنی انتہا کو پہنچائی جاتی تھی۔ تدمور جیل کو انسانوں کا جہنم کہا جاتا ہے اور یہ نام اس کی حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ خانہ جنگی کے دوران جب شام کے باغیوں نے تدمور کے علاقے پر قبضہ کیا اور جب باغیوں نے جیل کے دروازے کھولے تو سب سے پہلے ان کی نظر زنگ آلود گیٹ پر پڑی، جو برسوں کی بے اتنائی اور قیدیوں کے کرب کا گواہ تھا۔ جیل کے اندر کا ماحول انتہائی تاریک اور گھٹن زدہ تھا۔ یہاں روشنی کا کوئی نشان نہیں تھا اور دیواریں نمی اور مٹی کی تہوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اندر جاتے ہی باغیوں کو ہر طرف ایسے مناظر دکھائی دیے جو کسی بھی انسان کو خوف میں مبتلا کر سکتے تھے۔ جیل کے مختلف کمروں میں باغیوں نے زنگ آلود زنجیریں دیکھی جو قیدیوں کو جکڑنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ زنجیریں نہ صرف قیدیوں کے جسموں کو باندھنے کے لیے تھیں بلکہ انہیں اذیت دینے کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی۔ کئی جگہوں پر زنجیریں دیواروں اور فرش سے جڑی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ قیدیوں کو کس طرح حرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ کمرے کے اندر قیدیوں کے لیے بنائے گئے چھوٹے چھوٹے سیلز تھے جو اتنے تنگ تھے کہ کوئی بھی انسان سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ان سیلز کی دیواروں پر قیدیوں کے ہاتھوں سے لکھے گئے الفاظ ملے جو ان کی آخری امیدوں اور دعاؤں کو ظاہر کرتے تھے۔ جیل کے مختلف کمروں میں باغیوں کو تشدد کے آلات ملے جو انسانیت کی پامالی کی گواہی دے رہے تھے۔ ان آلات میں زنجیریں، ہتھکڑیاں، لکڑی کے تختے اور لوہے کے تیز دھار اوزار شامل تھے۔ ان کا استعمال قیدیوں کو اذیت دینے کے لیے کیا جاتا تھا۔ ایک کمرے میں ایسا بستر بھی ملا جس پر لوہے کے کانٹے نصب تھے، جس پر قیدیوں کو سونے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ فرش پر جا بجا خون کے دھبے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ یہاں کتنے بے گناہ لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہوں گے۔ کئی جگہوں پر خون کے دھبے خشک ہو چکے تھے لیکن ان کے نشان اب بھی وہاں موجود تھے۔ ایک باغی نے بیان کیا کہ ہم نے ایسی جگہ دیکھی جہاں قیدیوں کو باندھ کر رکھا جاتا تھا اور ان پر تشدد کیا جاتا تھا جب تک کہ وہ بے ہوش نہ ہو جائیں یا مر نہ جائیں۔ جیل کے اندر باغیوں کو ایسے شواہد بھی ملے جو قیدیوں کی زندگی کی اذیت ناک حقیقتوں کو ظاہر کرتے تھے۔ ایک کمرے میں کھانے کے لیے استعمال ہونے والے برتن ملے جو زیادہ تر خالی تھے۔ قیدیوں کو اکثر کئی دنوں تک کھانے اور پانی سے محروم رکھا جاتا تھا۔ کچھ کمروں میں گندے کپڑوں کے ڈھیر ملے جنہیں قیدیوں نے شاید اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ ان کپڑوں کی حالت اتنی خراب تھی کہ انہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں قیدیوں کو کس حد تک غیر انسانی حالات میں رکھا جاتا تھا۔ جیل کے ایک کونے میں باغیوں کو ایک خفیہ کمرہ ملا جس کا دروازہ بند تھا۔ جب انہوں نے اسے کھولا تو اندر کا منظر ان کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ اس کمرے میں انسانی ڈھانچے اور کھوپڑیاں موجود تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ قیدیوں کو یہاں زندہ دفن کیا گیا تھا۔ باغیوں نے جب مزید تفتیش کی تو انہیں فرش کے نیچے چھوٹے چھوٹے سوراخ ملے جن کے اندر انسانی باقیات دبی ہوئی تھیں۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کمرے کو قیدیوں کی قبروں کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ قیدیوں کو اس تنگ کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا جہاں نہ روشنی آتی تھی اور نہ ہی ہوا۔
یہ کمرہ مکمل طور پر سیل کیا ہوا تھا تاکہ باہر کسی کو ان کی چیخیں بھی سنائی نہ دے سکے۔ اس کے علاوہ کمرے میں مختلف قسم کے تشدد کے اوزار بھی ملے، جیسے لوہے کے کانٹے، ہتھوڑے، زنجیریں اور دوسرے اوزار جنہیں انسانوں کو اذیت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک طرف ایک بڑا زنگ آلود تختہ نظر آیا جس پر انسانوں کو باندھ کر مارا جاتا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کمرہ صرف قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ قیدیوں کو اذیت دے کر موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ دوستو، ایک قیدی نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اسے بغیر کسی مقدمے کے گرفتار کیا گیا اور ایک تنگ کمرے میں پھینک دیا گیا جہاں کئی اور قیدی پہلے سے موجود تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایسا لگا جیسے میں کسی زندہ قبر میں ہوں۔ وہاں کی فضا میں عجیب سی گھٹن تھی، ایک ایسا ماحول جہاں چیخیں گونجتی تھیں لیکن کوئی انہیں سننے والا نہیں تھا۔ قیدی کے مطابق جیل میں زندہ رہنا ایک مسلسل جنگ تھی۔ پانی ایک ہفتے میں صرف 2 بار دیا جاتا تھا اور کھانے کے نام پر باسی روٹی کے چند ٹکڑے ملتے تھے۔ ہمیں وہ کھانے کو دیے جاتے تھے جو جانوروں کے لیے بھی ناقابل قبول ہوتے، لیکن بھوک ایسی تھی کہ ہم وہ بھی کھا لیتے تھے۔ اس نے مزید بتایا کہ اکثر قیدی بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے لیکن وہاں کوئی علاج نہیں تھا۔ کوئی بیمار ہو جاتا تو اسے وہیں چھوڑ دیا جاتا یہاں تک کہ وہ مر جاتا۔ کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ ہم زندہ ہیں یا مردہ۔ قیدی نے انکشاف کیا کہ تشدد کا ہر دن ایک نئی شکل لے کر آتا تھا۔ ہمیں بغیر کسی وجہ کے مار دیا جاتا اور کبھی فرش پر گھسیٹا جاتا۔ جو بھی آواز اٹھانے کی کوشش کرتا اسے دوسروں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا۔ ایک دن کا ذکر کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ ایک قیدی کو ہمارے سامنے اتنا مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن وہ اسے مرنے بھی نہیں دیتے تھے، انہیں خوشی ملتی تھی۔ قیدی نے بتایا کہ جیل کے اندر روشنی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دن ہے یا رات۔ وقت ہمارے لیے رک چکا تھا۔ ایک چھوٹے سے سوراخ سے کبھی کبھار روشنی کی ایک ہلکی سی کرن آتی تھی جو ہمیں یاد دلاتی تھی کہ باہر کی دنیا میں زندگی اب بھی جاری ہے۔ اس نے بتایا کہ جیل کی راتیں سب سے زیادہ بھیانک ہوتی تھی۔ ہمیں دوسرے قیدیوں کی چیخیں سنائی دیتی تھی۔ کچھ کو تشدد کے لیے لے جایا جاتا اور کچھ واپس ہی نہیں آتے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اگلا نمبر کس کا ہوگا۔ قیدی نے کہا کہ وہ اکثر دعا کرتا تھا کہ اگلی صبح دیکھنے سے پہلے ہی اسے موت آ جائے، لیکن موت بھی وہاں قیدیوں پر آسانی سے نہیں آتی تھی۔ یہاں موت بھی ایک عذاب کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ قیدی نے آخر میں کہا کہ وہ دن آج بھی اس کی یادوں میں تازہ ہے جب جیل کے دروازے کھلے اور باغی اندر داخل ہوئے۔ ہم نے اپنی زندگی میں پہلی بار امید محسوس کی، لیکن اس وقت تک ہم وہ سب کچھ کھو چکے تھے جو ہمیں انسان بناتا تھا۔ اس نے اپنے انٹرویو کے اختتام پر کہا کہ تدمور جیل صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، تدمور جیل کی کہانی ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف ایک جیل نہیں تھی بلکہ ظلم اور جبر کی ایک ایسی علامت تھی جو انسانی تاریخ کے تاریخ ترین پہلو کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کہانیوں کا مقصد ہمیں یہ یاد دلانا ہے کہ ظلم چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ہمیشہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔